موجود ہے استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی گلرضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے وقت نکالا بھی، کل پرسوں اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو اس کے باوجود طبیعت کی حالت کے باوجود الحمدللہ انہوں نے شفقت فرمائی، اور رات بھی کا پشاور میں دنیا بھر میں الحمدللہ ان کے دورے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں نیپال بھی گئے ہوئے تھے۔ پوری دنیا کی جتنے بھی دعوت اسلامی کے جامعات ہیں ان میں ان کا وزٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں پورا نظام الحمدللہ ان کے ہینڈ اوور ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں استاد میرے استاد محترم بھی ہیں، بلا تاخیر استاد صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلرضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ علمی بیان اپنے سماعت کرنے سے قبل سب نے زوردار نعرہ لگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام اور بالخصوص علماء کرام اور سادات کرام اور اس بزم کی جو روح رواں صدر محترم فخر السادات سید محمد حسن شاہ صاحب دیگر بیٹھو، ہمارے بہت ہی پیارے استاد العلماء علامہ محمد عامر صاحب، دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار میرا، آپ کا، سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا، آپ کا سننا، اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اپنے روانی گفتگو سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر درود و سلام کی فضیلتوں میں سے جو متعدد ائمہ و اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، ایک آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا یہ پڑھا ہوا درود پاک کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو باواجب بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کے مالک علم جزل نے ہمیں پھر ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقد ہونے والی محفل میں حاضری کی توفیق عطا کی۔ بحیثیت مومن اور مسلمان
ہم اس کو سعادت بھی سمجھتے ہیں، فخر بھی سمجھتے ہیں، اور اپنی بخشش کا سما بھی سمجھتے ہیں، اور اپنی اولاد، اپنے متعلقین، متوسلین کی یہ محافل ان کے عقائد و اعمال کے تحفظ کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم اہل سنت و جماعت کا باشیت مومن یہ نظریہ ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی۔ نہ تو کوئی ذات میں میرا رب جیسا ہے، اور نہ ہی کوئی صفات میں میرے پروردگار عالم جیسا ہے۔ وہ اپنی ہر صفت کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محافل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انعقاد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ان محافل کے ذریعے سے شرک کو جڑوں سے بھی اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنا عقیدہ بڑے وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ خالق کل شے، ساری کائنات کا بنانے والا مانتے ہیں۔ رب العالمین صرف بنانے والا نہیں، بنا کر پالنے والا بھی میرا خدا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت کریمہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، صرف ہمارا نظریہ نہیں، یہ ہمارا ناد بھی ہے اور ہمارا نظرہ بھی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو احد ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جو بے نیاز ہے، ہمارا مالک وہ ہے جس نے کسی کو نہیں جنا، ہمارا رب وہ ہے جو کسی سے جنا نہیں گیا، اور کائنات میں میرے رب کا ہمسر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ سورت ہمارا ناز بھی ہے، ہمارا نخرہ بھی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ و نظریہ بھی ہے کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی شے میرے رب کی مثل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی شے میرے رب کی مثل نہیں ہے۔ اور وہ کیسا پانے والا ہے میرا خدا، رب العالمین۔ آپ یقین کریں، آپ بھی کبھی دسترخوان میں بیٹھتے ہوں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے دوستوں اور پوتوں کے ساتھ۔ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان سجتا ہے، میرے گھر میں بھی دسترخوان لگتا ہے۔ میرے 4 بچے ہیں، ایک تو بہت چھوٹا، 3 ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ایک جب ماں سے پانی مانگتے ہیں دسترخوان پر، دوسرا ماں بول اٹھتا ہے ماں مجھے روٹی دو، پھر تیسرا کہتا ہے ماں مجھے سالن ڈال کے دو۔ میں نے کئی مرتبہ سنا وہ کہتی ہے بیٹا میں اسے روٹی دے لوں پھر تمہیں سالن دوں گی، پہلے اس کا کام کر لوں پھر تیرا کام کروں گی۔ کبھی تینوں اکٹھے بول پڑتے ہیں، وہ کہتی ہے تم نے تو مجھے تنگ کر دیا، میں کن کی سنوں، کن کو دوں؟ تو مجھے میرا رب یاد آتا ہے، اولا یہ تو 3 بچے ہیں، اگر ایک عورت کو باری باری کام کہتے ہیں، یہ کہتی ہے ان کا کر لوں پھر تیرا کروں گی، ان کو دے لوں پھر تمہیں دوں گی، تینوں اکٹھے بول پڑے، یہ پریشان ہو جاتی ہے، تجھے 3 نہیں، 300 نہیں، 3000 نہیں، تجھے 3 لاکھ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 3 ارب نہیں، ساری کائنات اور یک وقت پکارے تو سب کی سنتا بھی ہے اور سب کو عطا بھی۔ اے میرا اللہ تو یہ نہیں کہتا کہ میں قبلہ شاہ صاحب کو دوں پھر علامہ صاحب کو دوں گا، پہلے ان کو دے لوں پھر ان کو دوں گا۔ نہیں، تجھے ساری کائنات جب بھی پکارتی ہے تو سب کی سنتا ہے اور سب کو تو عطا بھی کرتا ہے۔ جو ہے ذرا یار، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا رب بنانے والا بھی ہے، بنا کر پالنے والا بھی ہمارا خدا ہے۔ اور ہمارا رب وہ نہیں ہے کہ جو بنائے پھر جب بھوک اور پیاس لگے پانی میں بھگو کر پی جائیں۔ ہمارا رب بنانے والا ہے، اور ہمارا رب وہ بھی نہیں جو قیمتوں میں آئے، جن کے مل لگے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو کائنات
اگر وہ قیمتیں دینے پہ آئے تو کالے رنگ کے جناب بلال حبشی سیدنا بلال حبشی کو کیا قیمت دی، پھر کیا مل لگا؟ جب معراج کی رات میرے نبی کریم گئے، جنت کی حوروں کی سردار آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کی امت کے ایک نوجوان جن کے حق میں نکاح میں چاہوں گی، حضور بتائیے نا کہ وہ کون ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا وہ میرا بلال ہے۔ مچل کے کہنے لگی وہ بلال جو کالے رنگ کا ہے، جو حبش کا رہنے والا ہے، زبان بھی توتلی ہے، میں جنت کی حوروں کی سردار، کیا میں ان کی حق میں نکاح میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا مچل نہیں، میں تو جا کے بلال سے پوچھوں گا تجھے لیتا بھی ہے کہ نہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سارے سردار نیچے تھے، میرے حضور فرماتے آئے نا بلال، یہ بلال کا مل ہے، یہ بلال کی قیمت ہے جو میرا رب دیتا ہے، رب قیمتوں میں نہیں آتا، قیمت لگا دے۔ مکہ جب فتح ہوا سارے سردار نیچے، کالے رنگ کا جناب سیدنا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ اکبر، بکر میں شاید میں پہلے یہ دوسرا جلسہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا مزاج کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں آپ اور میں سارے کے سارے میرے رب کی توحید کے بھی قائل ہیں اور مصطفیٰ کی رسالت کے بھی قائل ہیں۔ ہم رب کی توحید کی معرفت کے بھی طالب ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا عشق صادق بھی حاصل کرنے کو رکھنے کی جسارت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر سادات کرام کے سائے میں، علماء کرام کے موجودگی میں آپ یقین کریں بڑا مزہ آئے گا یہ بات سن کر سمجھ آ گئی۔ تو میں نے کہا ہمارا رب قیمتوں میں نہیں آتا، وہ قیمتیں دینے والا ہے۔ اور یقین کریں میں ایک ملک میں گیا، ایئرپورٹ سے اترا، میں نے زندگی میں اتنے اکٹھے بت نہیں دیکھے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہ لوگ جو ہیں نا جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہیں، یہ ان کے خدا بنانے کی فیکٹری ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کتنے کا؟ کہہ رہے 500 کا۔ میں نے کہا یہ، کہہ رہے 1000 کا۔ میں نے کہا یہ 1500 کا۔ چلتے چلتے میں نے کہا یار اس سے اچھا جو اس سے قیمتی ہو 25,000 تک۔ آپ نے توجہ کرنا، دوستوں سے میں نے کہا یار دیکھو ذرا، یہ ہے ان کا خدا، یہ ہے ان کیا خدا کی عزت، یہ ہے ان کیا خدا کی تقریب۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا مہنگا ہے، جو اس سے ہلکا ہو، 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 جو اس سے ہلکا ہو۔ میں ہلکا ہلکا کہتا رہا، وہ اپنے خدا کی نشاندہی کرتا رہا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم کتنے فخر والے لوگ ہیں، ہمارا خدا ہلکا نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا وہ ہے جو ہلکوں کو بھی قیمت لگا دیتا ہے۔ میرا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رب کی قیمتیں لگتی ہو۔ وہ کون سا خدا ہے جو ہلکا ہو، ہلکا ہو، ہلکا ہو؟ اور ہم تو ہلکے کو نوکر نہیں لگتے، خدا کیسے بنائیں گے؟ ہمارا خدا تو وہ ہے، توجہ ہے ذرا یار، جو سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، جو حاکم الحاکمین ہے، جو سپر پاور طاقتور ہے۔ تو اس لیے بادشاہیت مومن مسلمان اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، رب رب ہے، رب دیا کوئی نہیں۔ ذرا زور سے بولے رب رب ہے، اور زور سے بولے رب رب ہے، رب دیا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے میرے رب کی مثال نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کلیم فرشتوں سے عرض فرماتے ہیں، فرشتوں نے رب سے عرض کرنا، جناب موسیٰ کلیم کہتے ہیں تو تھکتا نہیں یہ ساری کائنات چلا رہا ہے، تو سوتا نہیں، تجھے نیند نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے کلیم کو پریکٹیکل جواب دوں گا، اسے کہنا میرا تیرا خدا کہتا ہے ایک پیالہ دائیں ہاتھ پہ رکھنا، ایک بائیں ہاتھ پہ رکھنا، ساری رات
کھڑے رہنا ہے۔ موسیٰ کلیم نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی تو عبادت میں گزرتی ہے، آج رب کو راضی کرنا ہے، 2 پیالے لے کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیے کھڑے ہو گئے، رات کا جب آخری پہر آیا، تھکاوٹ ہوئی، اونگ آئی، چھوٹے ہیں نیند کے، ہاتھ سے ہاتھ لگا، پیالے ٹکرائے، نیچے گرے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ اب رب نے کہا جاؤ میرے کریم سے کہو، میرے کریم تو کہتے ہیں تجھے نیند نہیں آتی، تو تھکتا نہیں، تو سوتا نہیں، میرے کریم سے کہو یہ تو پانی کے 2 پیالے تھے، تو جب تھکا، تجھے جب نیند آئی، ہاتھ سے ہاتھ لگا، پیالے سے پیالہ ٹکرایا، یہ بھی نیچے گرے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ میں خدا تو ساری کائنات چلاتا ہوں، اگر میں تھک گیا اور سو گیا تو کائنات کو کیا؟ میرا رب وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے والا، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ حی ہے، حی رہے گا، وہ قیوم ہے، وہ زندگی عطا کرنے والا ہے۔ تو بس رب ہے، رب دیا کوئی نہیں، اسی پروردگار نے، اسی سونے خدا نے، اسی طاقتور اور احکم الحاکمین پروردگار نے ہمیں جو مصطفیٰ دیا اپنی مخلوقات میں، وہ بھی بے نظیروں میں مثال دیا، وہ بھی بے نظیروں میں مثال دیا۔ رب نے اپنے بندوں میں محمد جیسا بھی کوئی نہیں بنایا، میرے نبی جیسا بھی کوئی نہیں بنایا، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ توجہ ہے ذرا یار، فرمایا قاف ہا یا عین صاد، ہا یا عبداللہ، صورت جو تجمل بے جمال اللہ، جب رب میرے مصطفیٰ کو بنا رہا تھا، فرما رہا تھا سونے ایسا بن، ایسا بن، ایسا بن، ایسا سونا اور دلربا بن جو تجھے دیکھے تیرے چہرے کے حسن میں خدا پھر ایسا سونا مصطفیٰ دیا کہ ان کے جسم کے ہر عضو کا رب نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ کبھی کہتے ہیں والضحیٰ، تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ توجہ ہے ذرا یار، آج میں مکہ میں بیٹھا ہوں، سلطان فخر جناب سلطان ابو العلامہ کے شہزادے علامہ نور سلطان قادری علیہ رحمہ، وہ جب چہرہ مصطفیٰ کی بات کرتے تھے نا، پھر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سناتے تھے کہ جب میرے نبی کریم حجرے میں آئے، توجہ ہے ذرا یار، تو پورا حجرہ روشن ہوا، جناب عائشہ کی گمی ہوئی سوئی مل گئی، اور تو اپنے انداز ہی چاہتے ہیں کہ حضور آمین تب پھٹی ہوئی سوئی ملے، میرا پتریر آوے تب جیرا روشنی ہے ہوئی ختم ہو مجھے، فرمان دے اللہ جی۔ تو آپ کے چہرے مصطفیٰ اور روشنی مصطفیٰ کی گل کر رہا، کبھی پروردگار والضحیٰ، سونے تیرے چہرے کی قسم، واللہ تیرے زلفاں کی قسم۔ اس طرح جناب میں کہا دیا کہ یار میرا نبی کنگھی دے وے تیرا قسمہ بیان فرماوے، تو کنگھی دے وے تے جوان کرے، دعویٰ مصریت کا میں آج بھی کرتا ہوں، رب کعبہ نے مصطفیٰ بھی بڑا سونا عطا کیا، اتنا پیارا کہ فرمایا والضحیٰ، کبھی فرمایا واللیل، کبھی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کبھی زبان کا تذکرہ، کبھی حال کا تذکرہ، کبھی بعض آغل بصر و بعض تقاطر آنکھوں کا تذکرہ، بلکہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، سوڑیا تو مکہ کی ٹوٹ دے نا، میں کو مکہ کی بھی قسم تے جیلے گلیاں تے ٹوٹ دے، میں کو نہ گلیاں کی بھی قسم، بلکہ فرمایا یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل، جدا چادر گھن دے تدا بھی قسم، جب چادر اتارتے ہو مجھے تب بھی قسم، بلکہ فرمایا سوڑیا کیا کیا قسم بیان فرماؤں، والا عمرہ، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن جمال مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رب نے مصطفیٰ بھی بڑا سونا دیا ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی، کردار بھی جو میرے مصطفیٰ لے کر آئے، خدا کی قسم ہے اس جیسا کائنات میں کسی کا کردار ہو سکتا ہی نہیں، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے، ذات کے اعتبار سے بھی بے،
وہ کردار کے اعتبار سے بھی بے ہے، وہ صحابہ کے حواریوں کے اعتبار سے بھی بے ہے، اور وہ اپنی نسل پاک کے اعتبار سے بھی بے ہے۔ اور میرے امام کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرم۔ ایسا کسی کا کرم، ایسا کسی کی حواری، ایسا کسی کے صحابہ، ایسے کسی کے جانشار، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے۔ کسی کا نواسہ سیدہ شباب اہل جنت ہے، کسی کا داماد حیدر قضات ہے، کسی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، ذرا ان کے خاندان جیسا خاندان بھی رب نے سونا دیا، صحابہ بھی سونے عطا کیے، یعنی کوئی جہت ایسی نہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کی رب نے ایسی چھوڑی ہو کہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ جو بھی جہت ہے میرے مصطفیٰ کی، خدا کی قسم رب کی مخلوقات میں میرے مصطفیٰ کو ہر جہت سے رب نے بے مثلوں میں مثال بنا دیا، بے نظیر بنا دیا۔ اور مجھے کہنے دو، مخلوقات میں مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے رب نے وحدہ لا شریک بنا دیا کہ رب مصطفیٰ کا شریک کسی کو بنایا ہے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ سارے انبیاء بڑے سونے ہیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور سب پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ توجہ ہے ذرا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سارے بڑے سونے، لیکن جو حسن و جمال مصطفیٰ کو ملا، سب کے کردار اچھے، لیکن جو کردار مصطفیٰ کا رہا، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جیسا کردار بھی کسی کا نہیں۔ اس خدا نے ہمیں نبی بھی ایسا عطا کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی چابی فرماتے ہیں، لوگوں خلق کے اعتبار سے بھی تمہارا نبی پہلے ہے۔ جناب جابر پوچھ بیٹھے نا، رب نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر رب نے سب سے پہلے کائنات میں تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ فرمایا نبوت بھی عامہ ہے، کسی ایک بخش کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں۔ میرے نبی کی نبوت عامہ ہے سارے کائنات کے لیے، اور کائنات کے ہر فرد کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے ہے۔ یہ صحابہ پوچھ بیٹھے دور آپ کو نبوت ملی کب تھی؟ پیدا بھی پہلے ہوئے، نبوت بھی عامہ ہے، بتاؤ واجبت لکن نبوت یہ ملی کب تھی؟ فرمایا ان آدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تو سمجھانے کے لیے تھا، یہ تو وقت کی جو حدیں ہوئی، تحدیدیں ہوئی، اس لیے میرے نبی نے کہا، یہ مثال دے کر کہا کہ جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، روح اور جسم کے درمیان تھے، میں تب سے نبی تھا۔ ورنہ فرمایا میرے حضور تو اس سے پہلے کے نبی تھے، اس سے پہلے کے نبی تھے میرے حضور۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں، پیدا ہونے میں بھی پہلے، نبوت بھی عامہ اور نبوت میں بھی پہلے۔ اور بلکہ جناب آدم جب دنیا میں آئے، توجہ ہے ذرا یار، تو کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو پروردگار عالم نے چند کلمات سکھائے، وہ کیا تھے کہ میرے محمد کا واسطہ دے، تو کہا بے حق کے محمد، رب نے توبہ قبول کی۔ توجہ ہے ذرا یار، لیکن رب نے ایک سوال کیا، آدم یہ تو ابھی آئی نہیں دنیا میں، تو نے کیسے پہچانا؟ باری تعالیٰ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میں نے آج کو دیکھا، پہلی نظر جب پڑی تیرے نام کے ساتھ یہی نام لکھا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، جناب اتنا نہیں، جناب آدم کہتے ہیں باری تعالیٰ مجھے جنت بھیجا، جنت کے دروازے پہ یہی نام لکھا تھا محمد۔ پھر جب تو نے میری خدمت کے لیے حور کو بھیجا، ہر حور کی گردن پر یہی نام محمد لکھا تھا۔ تو نے جو فرمان دیے تھے ان کی پیشانیوں پہ بھی یہی نام تھا۔ جو درخت تھے ان کے تنوں پر، ان کی جناب والا شاخوں پر
کہتے باری تعالیٰ جب دنیا میں بھیجا وحشت ہوئی، میری وحشت کو دور کرنے کے لیے تو نے ایک گانا سنایا، ایک ترانہ سنایا، ایک نغمہ سنایا، اور وہ نغمہ اور ترانہ کیا تھا؟ یہ جو 5 وقت کی اذان ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے، باری تعالیٰ جب یہ نام آتا تھا میری ساری وحشتیں دور ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا ہر جگہ پہ ہی نام ہے محمد، ذرا کہہ دینا ڈٹھا نہیں جاتا ہوں محمد، میں پیار سے کہہ دینا محمد، اور دور سے کہہ دے محمد، اور دور سے کہہ دے محمد۔ جب ہر جگہ پہ یہی تھا تو میں سمجھ گیا کہ ہے تو کوئی رب کیا بڑا مکرم و معظم، اور ہم کتنا خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رب نے ان کا امتی بنا دیا۔ فرمایا انا سید الانبیاء وانتم سید الامم، اے لوگوں میں انبیاء کا سردار ہوں، تم ان انبیاء کی امتوں کے سردار ہو۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں آنے میں بھی پہلے، نبوت ملنے میں بھی پہلے، توجہ ہے ذرا یار، اور پھر جو آخر والا اعزاز تھا نبیوں میں، آخری نبی ہونے کا، وہ بھی رب نے تیرے اور میرے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا۔ توجہ ہے ذرا یار، میرے نبی کریم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، اے میرے امتیوں میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، بلا فخر علیہ، مجھے اس پر فخر نہیں۔ تو میرے نبی کریم کا خاتم النبیین ہونا یہ بھی میرے نبی کا کمال ہے جو رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا المکفی العاقب الحاشر الخاتم القیم، ان سب کے معنی مفہومی لے تو یہی بنتا ہے کہ میرے محمد وہ ہے جس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آیا۔ تو یہ احساس بھی میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا کیا ہے، اور پھر کیسا کمال کا نبی عطا کیا، توجہ ہے ذرا یار۔ آج ہمیں دنیا کہتی ہے جناب ہم اتنے کتابیں ملا دیتے ہو مصطفیٰ کریم کے، چلو جو شانیں ملی ہر سال کے پہلے میلاد مناتے ہو، صدیاں بیت گئی، بس کافی نہیں ہو گیا یار، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں خدا کے بندے میرا رب میرے نبی کو جب دے رہا ہے استقائی صورت ہے، توجہ ہے ذرا توجہ کرنا، استقائی صورت ہے، فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سوڑیا تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو کمالات رب نے مصطفیٰ کو دیے، وہ تو روز بروز کیا، لمحہ بلمحہ رب بڑھا رہا ہے۔ تو جب میرے مصطفیٰ کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہوئی پھر ان کے سنانے والوں کی کیوں حد ہو جائے گی؟ پھر ہم بھی تذکرہ مصطفیٰ کرتے رہیں گے، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں جو کمال آپ کا مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھا، سننے کا، دیکھنے کا، مدد کرنے کا، توجہ ہے ذرا یار، اب قبر میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ سوڑیا ہمارا طریقہ کار تو یہی ہے، ہم لوگوں کے درمیان دن پھیر پھیر کے رکھتے ہیں، کبھی عروج دیتے ہیں، کبھی زوال دیتے ہیں، کبھی صحت دیتے ہیں، کبھی مرض دیتے ہیں، کبھی بچپنا تھا، پھر لڑکپن آئی، پھر اٹھتی جوانی، پھر جوانی، اب بڑھاپا، فرمایا دن پھیر پھیر کے رکھتے ہیں، عروج و زوال، اسی کے درمیان یہ زندگی کا فلسفہ ہے، کبھی عروج کبھی زوال، بس وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن سوڑیا تمہیں وہ عروج دیا، بس عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں۔ میرے نبی کی کمالات میں ارتقا ہے، اس لیے ہر سال ہمیں محفل میلاد سننے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، توجہ ہے ذرا یار، اور دور سے کہیں سبحان اللہ، اور دور سے کہیں سبحان اللہ۔ تو نبی بھی ایسا عطا کیا، اسی مقام پر اپنے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوڑیا سائل کو نہیں ڈانٹنا، نہیں ڈانٹنا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں یہ جو السائل پہ الف لام ہے، اس کے ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ سائل ایک ہو، ڈیمانڈیں کئی ہوں کہ حضور رومال بھی دے دو، امامہ بھی دے دو، واسکٹ بھی دے دو، گھڑی بھی دے دو، فلاں بھی دے دو، توجہ ہے ذرا یار، ایک سائل ہے اور مانگتا کئی ہے۔ رب کہتے ہیں پیارے ابھی پرواہ نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ مانگتا رہے تو دیتا رہے، یہ مانگتا رہے تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ خدا خدا کا یہی ہے طرز، نہیں اور کوئی وفا نہ کر جو وہاں سے ہو، یہی یہاں سے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں۔
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب نہیں محبوب بہر میں میرا تیرا. سونا ڈانٹنا نہیں، بس وہ مانگتا چاہے تو دیتے چلے جانا. توجہ ہے ذرا یار، تجھے تو سخی بنا کے بھیجا. حاتم تئی کا بیٹا، حاتم تئی کا نام تو سنا نا، بڑے سخی تھے. عدی بن حاتم مدینے کی گلیوں میں اپنے ابا حضور کے قصے سنا رہا ہے سخاوت کے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے میرا ابا اتنا سخی تھا جو 100 دروازے تھے. سائل ایک سے آتا، پھر دوسرے سے آتا، تیسرے سے آتا، 100 کے 100 آتا. میرا ابا جانتا بھی تھا، منع نہیں کرتا تھا. جناب امام حسن مجتبیٰ کو کسی نے کہا کہ عدی بن حاتم اپنے ابا کے شہر مدینہ میں سخاوت کی قصہ سنا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی تو رب نے میرے نانا کو بنایا ہے. شہر بھی ان کا ہو، گلی بھی ان کی ہو، محلہ بھی ان کا ہو، کوچہ بھی ان کا ہو، چوک بھی ان کا ہو، سخاوت کے تذکرے کسی اور کے ہوں. تو فرمایا وہ بندہ ہے خدا، تیرا ابا بھی بڑا سخی ہوگا. سخی تو یہ صاحب مزار تھے جو میرے نانا جان ہیں، یہ جو میرے نانا جان ہیں. تیرے ابا کے تو 100 دروازے تھے، ان کا تو دروازہ ہی نہیں تھا. جو آتا پھر ایسا بھر کے دیتے، کبھی دوبارہ پلٹ کے لوٹنے کی حاجت ہی نہ پڑتی. اتنا دیتے کہ لوگ ان کے در کے بیکاری بن جاتے. بات سنا نا تم حضور کے بھی جناب علی کی، اور مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے. ایک شخص کونے میں بیٹھا سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے. لنگر لینے والوں میں سے ایک کو ترس آیا. جب باری آئی اس نے دیا، کہتے مجھے دوسرا بھی دو. کہا کیوں؟ کہا یہ جو سامنے ایک بابا بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے، کس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے. میں چاہتا ہوں ان کو بھی کھلا دوں. وہ مسکرا پڑے، کہا جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. کہا یہ سارا لنگر تو انہی کا ہے. کہا یہ ہے کون؟ کہا یہ حضور کے بھی جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. توجہ ہے ذرا یا اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے ہر جہت سے بے نظیروں میں مثال بنا کے مبعوث کیا ہے. اور ایک من علماء فرماتے یہ ہوتے ہیں سائل کئی دوں اور سارے کہیں کہ حضرت ہمیں یہی رومال دو، بس یہی رومال چاہیے ہمیں، یہی رومال دو. ہر بندہ کہے میں تو ایک کو دوں گا، ثناء اللہ صاحب کو دوں گا، قاضی اکرم صاحب کہیں کہ مجھے بھی یہی چاہیے. میں کہوں گا جی ان جیسا اور ان جیسا نہیں، یہی دو. تو کم موقع ہے یا نہیں؟ میرے دوست سے بولے کم موقع ہے یا نہیں؟ اور یہ ایک کو دوں گا. اللہ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سوڑیا کئی ہوں، چیز ایک مانگے، روکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، تو دینے کا ارادہ کرنا. ہم تجھے دیتے جائیں گے، تو نصیب کرتے جائیں گے. پیارے حبیب بھی ہمیں ایسے دیے ان کا ثانی کائنات میں. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم خدا کی قسم یہ تو نعمت ہے نا، اور آپ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، جو نعمت دوں اس کا شکر کرو. مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے یار؟ ذرا زور سے کہیں نا. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نعمتیں بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے. یہ کپڑا میرے لیے نعمت ہے، قبلہ شاہ صاحب کی نعمت ہے، اور میری علامہ صاحب ضرورت بھی ہے. نعمت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ بولی رب نے تھوڑا سا میرے لیے اوقع کر دیا پہنچنا اس تک. یہ کپاس اگتی ہے تو پھر یہ ملوں میں جاتی ہے، پھر ستر منڈی میں، پھر جناب ملوں میں جاتی ہے، تو پھر کئی ڈائیاں، تو کپڑے، تو لومیں، تو کئی پراسے سے گزر کر پھر لیتا ہوں، پھر درزی کے پاس جاتا ہوں، پھر مجھے ملتی ہے. یہ ضرورت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. ایسی نعمت ہے جو میری ضرورت ہے، اس کے بغیر رہ سکتا ہوں. پھر اس سے زیادہ میرے لیے جو ضروری تھی ہے خدا کی نعمت، وہ ہے خوراک. رب نے اس کے اور قریب کر دیا. توجہ ہے ذرا جا، اور قریب کر دیا. گندم پیستے ہیں، لاؤ ہوتا ہے، تریشر میں جاتے ہیں، چکی پہ پسوا کے آ کے کھانے والی روٹی بناتی ہے، کھا لیتا ہوں. اچھا ایک اور میرے لیے خدا کی نعمت جو اس سے بھی زیادہ ضروری تھی، وہ پانی ہے. توجہ ہے ذرا یار، رب نے اور سوکھا کر دیا. مجھے کہیں جانے کی حاجت نہیں،
लोहार को ले आता हूँ, बोर करवाता हूँ, पानी निकल आता है। रगो से कोई यार। अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई, जनाब मूसा कलीम भी पानी निकालते थे, आसा मारते थे, बोर नहीं करवाते थे, आसा मारते थे। तो जो इधर आया, लेकिन जमीन के नीचे पानी होता, बोले बोले होता, हम बोर करवाते निकल आता है, जनाब मूसा कलीम आसा मारते पानी। कभी उंगलियों में भी पानी सुना? और उंगलियों में तो खून आता है। मेरे मुस्तफा करीम जब सहाबा आते हैं, हजूर पानी नहीं है, फरमाया परवाह नहीं, कुछ है, हजूर एक प्याले में है, तो फरमाया फिर ले आओ ना। हजूर ने उंगलियां दबाई, हर उंगली से पानी के जिस्म में जारी हो गया। हमने जमीन के नीचे तो पानी सुना था, भले वो आसान मार के हो कि मेरे कलीम का बड़ा कमाल है, हम बोर करके पानी निकालते हैं, उंगलियों से पानी निकालते कभी नहीं सुना। वो निकाला है तो मेरे मुस्तफा अल्लाह अकबर। मुझे एक और बात भी याद आ गई, किबला शाह साहब आपने कभी सुना कि पत्थर भी दिल रखते हो? हम तो जो सख्त दिल हो ना, सख्त दिल, सब क्या कहते हैं? ये पत्थर दिल है। आमिर साहब क्या कहते हैं? ये पत्थर दिल है, ये सख्त दिल है, ये पत्थर दिल है। हमने पत्थरों को कभी नहीं रोते हुए देखा, हमने पत्थरों को किसी के लिए मोहब्बत करने के तस्करे नहीं सुने, लोगों की कलबी मिलान तो सुने, लेकिन मेरे हजूर जब लोग से गुजरते हैं, कहते हैं साहबा ये हमसे प्यार करता है और हम इनसे प्यार करते हैं। हजूर का प्यार करना ये तो चलो समझ में आता है, इंसान है, दिल है, पत्थर तो दिल रखता ही नहीं। जो हम कहते हैं इसके दिल में मोहब्बत नहीं, सख्त दिल है, ये पत्थर दिल है। हम जिनकी मिसालें देते हैं वो पत्थर भी हजूर की मोहब्बत में है। अच्छा कभी जनाब वाला तुमने पानी में पत्थरों को भी तैरते देखा? पानी की बात चली तो तैरते देखा कभी? हम तो वट्टा मारते हैं, वो डूब ही जाता है। तो जो है नहीं देखा, डूबते देखा। मुस्तफा करीम ने इशारा किया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पत्थर तैरता हुआ तो हिंद और रिसालत की गवाही देता हुआ हजूर की ज़ियारत करने के लिए पहुंचा। जो है तो नबी भी बेकमाल सारा अता किया रब ने काबा। मैं बात कर रहा था कि पानी की नेमत है, जरूरत भी है। अच्छा इससे भी ज्यादा एक रब की नेमत हमारे लिए बहुत जरूरी थी, वो हवा है। रब ने और करीब कर दी, क्योंकि इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन थोड़ी देर फिर भी बच जाएंगे। थोड़ी देर आजकल तो वेंटिलेटर आ गया है, कुछ दिन और बचा के रखेगा अगर जिंदगी है तो, लेकिन रब ने बहुत करीब कर दी। और वैसे ही कोई नक घुट के मारा मुझे तो वही गा लिया, लेकिन उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता हवा के लिए। ये नेमत भी है और जरूरत भी है। मेरे लिए कपड़ा नेमत और जरूरत, लेकिन इसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ दूर, उससे ज्यादा जरूरी खुराक करीब, उससे ज्यादा जरूरी पानी और करीब, उससे ज्यादा जरूरी हवा, वो मेरे रब ने और करीब कर दी। एक नेमत ऐसी है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और फरमाता है अन्नबी जो आला बिलवा महीना मिनन को सहिल, कहा मेरा मुस्तफा सारी नेमतों से बढ़कर तुम्हारे लिए जरूरत है, इसलिए तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब कर दिया। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। फरमाया मेरा नबी ना हो तो ये कायनात लम्हा भर भी नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हारी जानों के भी ज्यादा मैंने लेने कर दिया और करीब कर दिया। अच्छा फिर बताओ उस नबी के मिलने पर हम रब की खुशियां मनाएं या ना मनाएं? ये महफिल मिलाद सजाएं या ना सजाएं? सजाना चाहिए, वशकुरूनी ये शुक्र का इज़हार है। और आखिरी चंद बातें अगर तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। किरदार भी मेरे नबी का बड़ा सोना था, बड़ा सोना था, इसलिए तो हमें कहा वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू, मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उसे रुक जाओ। और फिर हमें कहा गया इत्तबा करो मुस्तफा के, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया प्यारे नबी ने कह दो अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, एक नुस्खा है, मोहम्मद अरबी कह दो मेरी इत्तबा करो, महबूब तो नीचे रह जाएगा, तुम खुदा के
محبوب بن جاؤ گے اور خدا تمہارا وہی بن جائے گا. توجہ ہے ذرا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے. اتباع حکم ہے. کس کا ہے یہ لفظ؟ ذرا اپنی زبانوں پہ لانا, میں سمجھانا چاہتا ہوں کچھ. کس کا حکم ہے؟ اتباع. کس کا ہے؟ یہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں, علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور ذی شعور مجمع ہے. تبعیتن, تبعیتن عربی لغت میں یہ جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہے بغیر کسی سوچے سمجھے, بغیر تردد کے, نفع و نقصان. ماں جدھر چلے یہ ادھر چل پڑے, ماں بیٹھے یہ بیٹھ جائے, ماں کھائے یہ کھانے شروع کر دے, ماں پیے یہ پینا شروع کر دے. عربی میں کہتے ہیں تبعیتن. ہمیں اسی اتباع کا حکم ہے. یعنی رب یہ کہتا ہے اے میرے بندوں میرے نبی کی اتباع کرو بلا چنو چنا. میرے نبی جو کہے کرنے کا وہ کرو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جو میرے نبی کرے تم کرتے چلے جاؤ, جن سے روکے روکتے چلے جاؤ. دنیا بھی بن جائے گی, قبر بھی بن جائے گی اور حشر بھی بن جائے گا. اور صحابہ کا یہی مزاج تھا. جو ہے اور زور سے کہہ رہے سبحان اللہ, بغیر کسی ہیرو حجت کے, بغیر کسی دلیل کے. میرے نبی کے صحابہ بس حضور کی مانتے چلے جاتے تھے. آؤ ذرا لے جاؤں تمہیں جناب علی کی بارگاہ میں. مولا کائنات جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا جب تم وضو کرو, سردیوں کا موسم ہو, موزے پہن لو, اب پھر دوبارہ وضو کرنے لگ جاؤ تو موضوع پہ کیا کرنا ہے؟ اور دور سے بولیں. اتنا مسئلہ جس کو پتہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے, سارے ہاتھ کھڑا کریں تاکہ نیند پہ چلی جائے, توجہ رہے. موضوع پہ مسح کریں. جناب علی کرنا کہاں ہے؟ کہا اوپر, موزے کے اوپر. لیکن علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں عقل کی مانوں تو میرا دل کرتا ہے فتویٰ دوں نیچے کریں. تو پھر جناب علی فتویٰ دے کیوں نہیں دیتا؟ تو اس علم کے شہر کا دروازہ ہے, دے دے فتویٰ اپنے عقل کے مطابق. فرمائے نہیں, ہمارے رب نے اتباع کا کہا ہے, ہمیں عقلیں جو بھی کہے ہم عقل کی نہیں مصطفیٰ کی مانیں گے. عقل کہتی ہے کہ نیچے کریں, مصطفیٰ نے کہا اوپر کرنا ہے. ہم خود بھی اوپر مسح کرتے ہیں, جب فتویٰ دینے کی باری ہے کہ تب بھی یہی کہیں گے کہ مسح کریں, موضوع کے اوپر مسح کرو. یہ اتباع. اچھا اور سمجھا دوں کچھ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, معراج کی رات حضور واپس آئے, لوگوں کو بتایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں, یہ کام کیے ہیں, واپس آیا ہوں تو کنڈی بھی ہل رہی تھی, پانی بھی, جس بستر سے اٹھ گیا ہوں وہ بھی. لوگوں نے کہا یہ تو عقل میں نہیں آتی. جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے گئے, امیہ بن خلف, ابو لہب, بڑے بڑے کافر, اور جا کر کہتے ہیں ابو بکر یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کوئی بندہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الاقصی تک گیا ہوں, پھر واپس آ گیا ہوں, کنڈی بھی ہل رہی تھی, پانی بھی چل رہا تھا, بستر بھی گرم تھا. آپ نے کہا عقل میں نہیں آتی. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ عقل میں نہیں آتی. اور دو سے بولے عقل میں نہیں آتی, عقل میں عقل میں نہیں آتی. کہہ بلند ہوا, چلو یہ بھی ہمارا ایک معید ہو گیا. او کہہ کا بلند کر کے کہتے پھر مبارک ہو, اس نے کہا ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, اس نے کہا ہے جس کو محمد کہتے ہیں, جس پہ سب کچھ قربان کرتا ہے. تو جناب صدیق اکبر نے کہا اگر میرے محمد نے کہا ہے عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا, جیسے میرے محمد نے کہا ویسے ہی ہوا ہوگا. اس لیے کہ ہمیں اتباع کا کہا گیا کہ نبی کی اتباع کرنی ہے. اے امتی یہ مت سوچنا لوگ کیا کہیں گے, نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, میرے بارے میں لوگوں کو کنسپٹ کیا بنے گا. بس یہ دیکھ کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا, میرے نبی نے کس سے منع کیا, بس وہ کرتا چلا جا, اس سے رکتا چلا جا. خدا کی قسم دونوں جہان بن جائیں گے. اور آج یہ دور ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ماخذ اسلام 4 ہیں جن سے ہم اسلام لیتے ہیں. سب سے پہلے قرآن, حدیث مصطفیٰ کریم, پھر ہے اجماع, پھر ہے قیاس. یہ دونوں اثر ہیں اور اجماع اور قیاس انہی میں سے ہیں. توجہ ہے ذرا یہاں. لیکن بدبختی یہ ہے لوگوں نے اجماع اور قیاس کے منکر تو پہلے بھی تھے, اب ایسے بدبخت بھی آ گئے جو حدیث کے بھی منکر ہیں. کہتے ہیں اسلام ہم صرف قرآن سے لیں گے,
ہمیں نبی کی حاجت نہیں، ہمیں حدیث کی حاجت بھی نہیں ہے، بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کا قرآن کافی ہے۔ توجہ ہے؟ اور اہل سنت خوش ہو جاؤ، کچھ قیاس کے منکر ہیں، کچھ اجماع کے منکر ہیں، اب حدیث کے منکر بھی آ گئے۔ اہل سنت وہ ہیں جو چاروں کو مانتے تھے، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ ہم اپنا مسئلہ قرآن کے اصول بیان ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ شرح کرتی ہے، پھر علماء اگر تعارض آ جائے حدیث کے اندر پھر بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، اتفاق ہو جائے اجماع کہلاتا ہے، ورنہ ہر ایک اپنا اپنا قیاس کرتا ہے اور مسئلہ قرآن و حدیث سے مستنبط کرتا ہے۔ اور آج میں نوجوانوں سے بالخصوص اور جو والدین ہیں ان سے مخاطب ہوں، بڑا اوکھا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ یقین کریں قبلہ شاہ صاحب، علامہ صاحب، میں ایک کالج میں گفتگو کرنے کے لیے گیا صرف آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن 3 گھنٹے لگا کے اٹھا۔ مجھے کہا گیا ان کے سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں، میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ سوالات کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا اور میں حیران رہا۔ مسلمانوں کا ملک، بیان کرنے والا مسلمان، سننے والے مسلمان، مسلمانوں کی اولادیں، خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کے صفات کے بارے میں، نبی کریم کے بارے میں، نبی کریم کے کردار کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں، آل پاک کے بارے میں، ایسے ایسے سوالات جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم جسے تحریت کہتے ہیں، خدا کے منکر، ملحد جسے کہتے ہیں، خیر محسوس انداز سے ہماری نوجوان نسل کو خدا سے، خدا کے رسولوں سے، انبیاء سے، اسلام سے متنفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اولادوں کو سنبھالنا ہوگا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی حاجت نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی حاجت نہیں، ہمیں نبی کی حاجت نہیں، ہمیں رسول کی حاجت نہیں۔ تو پھر جب نبی کی حاجت نہ رہے، رسول کی حاجت نہ رہے، نبی و آخر الزمان کی حاجت نہ رہے، اس کی ان کی بات کی کوئی حیثیت نہ رہے، تو بتاؤ وہ پکا مسلمان رہ سکتا ہے؟ وہ پکا مومن رہ سکتا ہے؟ نہیں، پھر تو وہ جس کی آئے گا مانے گا۔ یہ فاق کا کش گوشت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ محافل میلاد مصطفیٰ اس لیے منعقد ہوتی ہیں کہ یہ روح محمدی ہم نے اپنی اولادوں کے دلوں سے کسی کو نہیں نکالنے دینی، بلکہ اور اضافہ کرتے چلا جانا ہے۔ میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ ہم یہ روح محمدی نہیں نکلنے دیں گے، ہم یہ روح محمدی اپنے اولاد کے دل و دماغ میں راسخ کر کے بنیں گے۔ میں عالم ہوں، فاضل ہوں، عام آدمی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن واسطہ تو میرا نبی سے میرا ہے نا، میری تو سب کچھ میرے نبی پہ قربان۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے نبی کے لیے۔ زمین و زمان، مکین و مقام، تنین و چنا، بس ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، ہمارا تو سب کچھ ہی مصطفیٰ ہے، میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ ان کی خواب خیالی ہوگی جو اس طرح کے اوچھت کٹے کھیلتے ہیں۔ یقین کیجئے گا، اپنی اولادوں کو سنبھالو، کبھی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ذہن کے سوالات پڑھو، سنو، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے زمانے میں اور معاشرے میں۔ بالخصوص شہر کی دنیا میں رہنے والے لوگ جو سوشل میڈیا سے ٹچ ہیں، ودن 30 سیکنڈ گوگل جب بندہ کرتا ہے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کیا نہیں ہے یار اس کے اندر۔ اب وہ آنکھوں میں نور نہ رہا، زبان میں وہ تفسیر نہ رہی، کانوں میں وہ کیونکہ قرآن کی سماعت نہ رہی، لازم الزبان نہ رہی، قرآن کا دیکھنا نصیب نہیں رہا۔ صرف محفل میلاد کا مقصد حضور کا ذکر خیر، اللہ کا ذکر خیر سن کے جانا نہیں ہوتا، کچھ ارادے اور وعدے بھی اپنے آپ سے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے کہ میں حضور تیرے میلاد میں آیا تھا، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ ذرا زور سے کہیں، اور زور سے کہیں، یہ چونکہ میں جانتا ہوں تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں جانتا ہوں کہ قبر میں جب جائیں گے تو یہ اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ میں نے سنا ہے علماء سے کہ کل قیامت میں نمازی کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ حضور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تو نے کہا جو نماز چھوڑتا ہے کل قیامت میں
وہ میرے سجدوں کی نہیں میرے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہے. اور میں تو اٹھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے ساتھ, میں تو کھڑا ہونا چاہتا ہوں جناب عمر کے ساتھ, میں تو کھڑا ہونا چاہتا ہوں جناب عثمان کے ساتھ, میں تو کھڑا ہونا چاہتا ہوں حیدر کرار کے سائے میں تو کھڑا ہونا چاہتا ہوں حسن حسین کے سائے میں. یا رسول اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ تیرے پیاروں کے سب میں کل مجھے بھی کھڑا ہونا نصیب ہوگا. یہ بھی ہے والدین کا تو احترام. میرے نبی نے جب ختم نبوت کا تاج سجایا تو کیا کہا, کاش میری اماں آمنہ ہوتی, کاش میرے ابا عبداللہ ہوتے نا. حسرت رہی اماں اور ابا کی, حسرت رہی. اور خدا کے بندو آج نوجوان سے جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کر لو کتنی. اللہ اکبر. ایک صحابی آ گیا, حضور میں نے ایک منت مانی تھی, کیا مدینے سے مکے جاؤں گا, حج بھی کروں گا, کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ بھی دوں گا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں پیدا نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا اچھا گھر جاؤ. حضور میں نے منت کا مسئلہ پوچھا ہے. فرمایا ماں ہے کہ ماں ہے. فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے تمہیں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے دے. فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, والد تو جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے. اطاعت کر کھل جائے گا تیرے لیے جنت کا دروازہ, نافرمانی کرے گا جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ بڑی دلوں سے محبتیں ہیں. والدین خدمت کر لو, خدمت کر لو. آج مانا جب یہ دنیا سے جاتے ہیں ان سفید ریشوں سے بھی پوچھیں آپ, جب تکلیف ہوتی ہے نا حد سے زیادہ, یاد تو اماں ہی آتی ہے, ابا ہی یاد آتا ہے. مجھے یہ ہے تو واٹس ایپ کا, شاہ کوٹ کے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھیجا اور باقی بھی شاہ کوٹ کا ہے. نوجوان ذرا سنیے گا. انہیں تصویر بھی شیئر کی ایک بزرگ کی, کہتے رات کے 2 بج رہے تھے, ایک بزرگ لیا سے شاہ کوٹ پہنچا. اللہ اکبر. تو ہم نے کہا پولیس والے کہتے ہیں کیوں بیٹھے ہو, کہا میں نے فلاں قریب گاؤں ہے 18-17 کلومیٹر وہاں جانا ہے, نمبر میں نے پرچی پہ لکھا ہوا ہے, یہ ملا نہیں دیتے. جب نمبر ملایا اس بندے نے اٹینڈ کیا, ہم نے اس بوڑھے باپ کو ملایا تو فون بند ہو گیا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو ہم نے کہا کیا بات ہے, ملایا کس کو ہے, کہا وہ میرا بیٹا تھا. میں نے اسے کہا کہ جی مجھے لینے آؤ, میں یہاں کھڑا ہوں. کہہ رہے 2 بج رہے تھے رات کے, ابا انتظار کر کوئی نہ کوئی شاید آ جائے گی تو صبح آ جانا. تو وہ رو رہا تھا. پھر ہم نے کہا کوئی اور واقف, کہا یہاں قریب میری بیٹی بھی ہے. کہا میں نے ان کا نمبر بھی یاد تھا, بیٹی کو کال کی تو بیٹی نے کہا کہ آپ ٹھہریں, میرے ابا کو نہیں جانے دینا, میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں. پتہ نہیں اپنے شوہر کو کیسے منایا ہوگا کہ اس کے دباؤ کی گھنٹی ہے کہ میں لینے آ رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ اس اولاد سے تو بندہ پہ اولاد ہی اچھا ہے یار. اور وہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہم جب اس کو ان کے دباؤ کے حوالے کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن بزرگ تھے نا, راہ و رسم جانتے تھے. آج کل تو میزبانی اور مہمانی بھی نہیں رہی نا, ان سے پوچھئے جو بزرگ بیٹھے ہیں. کہتے وہ بوڑھا کہتا ہے بس دکھ اس گل دا ہے کہ میں تھوڑی کوئی خدمت نہ کر سکتا. اب اس باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی جب بیٹے نے کہا میں انتظار کر صبح ہوتا آ جانا. کہ جس نے قابو پہ اٹھایا ہوگا, بازار جاتا ہوگا تو فروٹ چن چن کے لیتا ہوگا, میرے بیٹے کو یہ پسند ہے, یہ کھلونا میرے بیٹے کو بڑا پسند ہے, یہ چیز میرا بیٹا بڑا پسند کرتا ہے. اب اس بیٹے کے یہ عالم ہے. اپنے والدین وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, کوئی ایسی بات بھی کرے کہ تجھے اچھی نہ لگے, اف نہیں کہنا, نظریں چھپا کے چلے جانا. حسن بصری سے کسی نے مسئلہ پوچھا, حضور والدین کی کیا حقوق, میں کہا کیا بتاؤں, سب کچھ تیرا ہو, سب کچھ تیرا ہو. تو گھر میں آ, والدین کو روٹی بھی تو کھلاتا ہو, گھر میں اپنے جوتے اتار, آرام کرنے کے لیے بیٹھ, میں نے تو مزدوری کر کے آیا ہے, اور تجھے اماں یا ابا کہیں بیٹا جاؤ نکل جاؤ, تیرا کچھ بھی نہیں, تو کہا پھر جوتے بھی نہیں پہننا, گھر سے نکل جانا. یہ ہے والدین کے حقوق. اپنے آپ سے ایک وعدہ اور ارادہ کر لیں, والدین ناراض ہیں تو مناؤں گا, اگر راضی ہیں تو کبھی ناراض نہیں ہونے دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ